نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. بالکل. تو نظر سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بد نظری سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ آیا وہ نظر ہے، وہ بندش ہے، وہ جادو ہے، وہ رکاوٹ ہے، یا وہ کوئی میڈیکلی کنڈیشن ہے، یا آپ کے کچھ ستاروں کی کوئی ایسی گڑبڑ ہے، پریشانی ہے جو آپ کی اپنی ہی کسی وجہ سے آپ کے اوپر آ چکی ہے. اچھا، بندش کے اثرات اور کیسے وہ ظاہر ہوتا ہے؟ اگر جادو ہے تو وہ کیسے ہم خود سے کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی بھی کام رکتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ بندش ہوگی، جادو ہو گیا، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں عروج، اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں سب سے بہترین جو چیز ہے نا، اگر تو آپ کو صرف بندش کو یا اپنے بد نظری کو دیکھنا ہے. بد نظری والا جو معاملہ ہے، بد نظری کے لیے آپ کو اپنے یہ جو بیک بون ہے، آپ کے جو کھچاؤ ہے، آپ کے جو شولڈرز ہیں، اور آپ کی جو آئیز کا سٹریس ہے، یہ آپ کو بہت شدید جکڑا ہوا نظر آئے گا. آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے، آپ کو کوئی میڈیکلی طور پہ ایشو نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسے بیک بون پرابلمز نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کا تمام تر چیز جو ہے وہ بہت سٹریسڈ ہوگی. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ بڑی شدید بد نظری سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس فارم میں آپ کو ہمیشہ جو ہے بد نظری کے خاتمے کے لیے قرآن کریم کی جو آخری 11 آیات ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا آپ نے ایک دفعہ جو ہے پانی کے اوپر دم کر کے وہ سمپلی پانی پی لینا ہے، آپ اس بد نظری سے باہر نکل آئیں گے. اور سیکنڈلی طور کے اوپر جو جادو کی کیفیت ہوتی ہے نا، کیونکہ عمومی طور کے اوپر یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ آلریڈی بے شمار لوگوں سے یہ مہر لگوا کے لاتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہو چکا ہے، اور انہوں نے مائنڈ میں یہ چیز فکسڈ کر رکھی ہوتی ہے کہ میرے اوپر جادو ہو چکا ہے. اور اگر ہم یا میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کے اوپر جادو نہیں ہے، آپ کی کوئی یہ چیز ڈسٹرب ہے، آپ سمپلی یہ ریمیڈی کریں، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ چونکہ آلریڈی بہت سارے قاری صاحبان سے، بہت سارے عجیب و غریب عاملین سے یہ چیز پوچھ کے آتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جادو ہے. کیونکہ آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں گے جو کہ بے علم ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہے، اوبویسلی وہ آپ کے نالج یا علم کے مطابق آپ کو پراپر جب بتا نہیں پائے گا، تو اس کے پاس صرف ایک ہی وجہ ہے جو کہ وہ عمومی طور پہ والدین کو پریشان کرنے کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے، بچیوں کے رشتوں کے لیے صرف ایک ورڈ بول دیتے ہیں کہ آپ کے بچی کے رشتے یا بچے کے رشتے کے اوپر بندش لگائی ہوئی ہے. اچھا، جو ایسے لوگ ہیں جو بالکل فیک ہی میں انہیں کہوں گی کہ کچھ نہیں آتا جاتا، اور ان کے پاس جو ڈائیلاگز انہیں رٹے ہوئے ہیں وہ ہر ایک کی زندگی میں ایسے ایکوریٹ جا کے بیٹھتے ہیں کہ اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ان کی ایموشنل کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں. obviously کوئی بھی شخص آئے گا تو آپ کے پاس اپنی پریشانی تو وہ بیان کرے گا، پریشانی بیان کرے گا، کچھ اپنے رشتہ داروں کے اور اس طرح کے معاملات آپ کو بتا دے گا، تو وہ مائنڈ میں آپ آٹومیٹکلی طور کے پر اس کی پوری ایک سٹوری تو کریٹ کر لیتا ہے. پھر آپ اس کو اس کے اکارڈنگلی جب مینوپولیٹ کرتے ہیں تو وہ آلریڈی پہلے سے بھی ذہن بنا کے آیا ہوتا ہے کہ obviously میرے اوپر تو کچھ ہوا ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر مزید اور زیادہ ایشورٹی میں آ جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی جب جا رہے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں. اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ وہ اگر عالم دین ہے، کوئی وہ مفتی ہے، تو پھر تو آپ اس کے پاس ضرور جائیں، پھر آپ اسے ضرور پوچھیں. بلکہ سب سے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لوگ استخارہ کرواتے ہیں فون کال کے اوپر، میسیجز کے اوپر کہ ہمارا استخارہ کر دیں، مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ استخارہ آپ خود کریں. میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ طریقہ ہے، استخارہ آپ خود کریں، کیونکہ آپ کا ایشو ہے، آپ کا پرابلم ہے. آپ کو جو استخارے میں رزلٹ آئے گا وہ زیادہ ایکوریٹ آئے گا کمپیریٹیولی کہ ڈاکٹر آپ کی جگہ میڈیسن کھا کے بیٹھ جائے اور ڈاکٹر کا سر درد ٹھیک ہو جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو جو ریمیڈی ہے، کیا طریقہ ہے استخارے کے لیے؟ قرآن کی 1-2 آیات ہیں، اس کے بعد 2 نوافل آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور وہ نوافل آپ نے نماز عشاء کے بعد، نماز وتر کے بعد اور نماز شب کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا سونے کا ٹائم ہے. تو وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے اس سے وہ نوافل پڑھنے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ میں جو نیت رکھ رہا ہوں، میں جو کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں اللہ تو مجھے کسی طور کے پر رہنمائی کر دے. اور آپ کو 1 مرتبہ استخارہ نہیں کرنا، آپ کو 3 مرتبہ استخارہ کرنا ہے، اور ان 3 مرتبہ میں جو آپ کو زیادہ انڈیکیشن ہو اس کی طرف پھر آپ نے موو کرنا ہے. آیت کون سی پڑھنی ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا، اس کو شیئر کر دوں گا. اس میں 2 سے 3 مختلف آیات ہوتی ہیں، صرف ایک آیت نہیں ہے، اس میں 2 سے 3 ڈیفرنٹ آیات ہیں. اب سیکنڈلی طور کے اوپر ہم آتے ہیں اسی جادو والے ٹاپک کے اوپر کہ جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں. جادو کے جیسے کہ میں نے آپ کو بد نظری کے اثرات بتا دیے، جادو کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے یہاں تو جسم کے اوپر کٹ آنا شروع ہوں گے، آپ کو جسم کے اوپر بلیک سپاٹس بننا شروع ہوں گے. آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے لیکن بلیک سپاٹس بن رہے ہیں. آپ کو کسی طور کے اوپر جو ہے آپ کے کپڑوں میں، پڑے ہوئے کپڑوں میں کٹس لگنا شروع ہوں گے. آپ کو اپنے گھر کی دیواروں پہ، کسی جگہ پہ، فلور پہ، گھر کے باہر ڈور پہ فریش بلڈ کے چھینٹے نظر آنا شروع ہوں گے. یا آپ کو کسی طور کے اوپر جو ہے ایسی بدخوابی ہونا شروع ہوگی جس بدخوابی میں کچھ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے،
آپ کے خلاف کچھ کیا جا رہا ہے یا قبریں نظر آ رہی ہیں, مردے نظر آ رہے ہیں, اور یہ پھر ایک دفعہ نہیں, یہ متواتر ہو رہا ہے کوئی ایک ہفتے کی پوری ڈیوریشن کے ساتھ. تو یہ بہت ساری ایسی کیفیت ہیں جو کہ جادو کو ریلیٹ کرتی ہیں. پھر آپ بلا وجہ بیمار ہیں, پریشان ہیں, آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے لیکن آپ کے ہر کام میں خرابی ہے, رکاوٹ ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے, سستی ہے, کاہلی ہے, تو یہ تمام تر وہ کیفیت ہوتی ہیں جو کہ پھر جادو کو ریلیٹ کرتی ہیں. دماغ کا ایک دم سن ہو جانا, باڈی کا سن ہو جانا بلا وجہ, یہ بھی جادو کی انڈیکیشن ہے؟ اس میں کافی حد تک اگر آپ کو میڈیکلی طور کے پر کوئی کنڈیشن نہیں ہے, میڈیکلی طور پہ آپ بالکل فٹ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے رپورٹس بھی کروا لیے, اور اس کے باوجود اگر یہ کیفیت آپ کے پر ہو رہی ہے کہ آپ کا دماغ معاف ہو گیا, آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک دم سے آپ کو خود سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا کر دیا اور کیا ہو گیا, تو obviously یہ جو چیز ہوتی ہے کسی طور کے پر مینپولیٹڈ مائنڈ کی کیپچرنگ ہوتی ہے, تو یہ بھی کسی حد تک جادو کی علامات میں بالکل ظاہر ہوتا ہے. اور اس میں ڈیفرنٹلی طور کے پر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ جادو ہے یا وہ سحر ہے. اب جادو ہوگا تو اس کے obviously قرآن کریم میں معوذتین بھی ہے. قرآن کریم کی جو دوسری سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے اس میں بھی پورا ایک ذکر ہے کاؤ کا, اس کے بعد وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے جادو کے خاتمے کے لیے. پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی بے شمار ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جن کو آپ اپنے پاس رکھیں یا روز پڑھتے رہیں یا اس کا دم شدہ پانی پیتے رہیں, تو آپ کے اوپر سے یہ جادو والا امپیکٹ وہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا قرآن میں حل نہ ہو.